بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائٹ سکول المعراج کیمپس جماعت دہم کے عزیز طلباء، آج سبق نمبر 4 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 19 تا 24 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جو ہم نے سبق نمبر 3 کی آخری آیت پڑھی وہ یہ تھی کہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یقیناً اللہ تعالی خوب جانتا ہے روکنے والوں کو جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کیا کہتے ہیں وہ، ہلم الینا، آ جاؤ ہماری جانب، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور نہیں لڑتے مگر بہت کم لوگ۔ آگے اللہ تعالی ان منافقین کی صفت کو بیان کر رہے ہیں، کیا اشحۃ علیکم، بخل کرتے ہوئے تمہارے متعلق، آپ کے متعلق وہ بخل کرتے ہیں، کیا فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اب ان کی آپ حالت دیکھیں، پس جب ان پر خوف آتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، آپ انہیں دیکھو گے، تم دیکھو گے انہیں، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ تمہاری جانب دیکھتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسا کہ اس شخص کی طرح جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو۔ تو جب انسان موت کے بالکل قریب ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو وہ آنکھیں اس کی گھوم رہی ہوتی ہیں اور وہ سکتے میں آ جاتا ہے۔ وہی حالت جب ان پر خوف آتا ہے منافقین پر، وہی حالت ان کی ہو جاتی ہے، اور جب خوف چلا جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پس جب خوف چلا جائے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو یہ تم پر زبانیں تیز کریں گے، یہ تم پر تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تانے دیں گے، یہ تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ، حداد کہتے ہیں حدید کی جمع لوہا، لوہے کو کہتے ہیں، یعنی انتہائی تیز، یہ تمہیں تانے دیں گے، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ، اشحۃ علی الخیر، تمہارے مال پر بخیلی کرتے ہوئے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لم یؤمنوا، ہرگز وہ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، پس اللہ تعالی نے ان کے اعمال کو مٹا دیا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالی پر بہت آسان ہے۔ دوبارہ دیکھیے اس کو، اشحۃ علیکم، بخل کرتے ہوئے آپ کے متعلق، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، ان کی حالت کیا، جب خوف آ جائے، رَأَيْتَهُمْ، آپ انہیں دیکھو گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ تمہاری جانب دیکھتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، کہ ان کی آنکھیں پھر رہی ہوتی ہیں، گھوم رہی ہوتی ہیں، كَالَّذِي، اس شخص کی طرح، يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہو، جس سے غشی نے موت کی غشی نے جس سے ڈھانپا ہوا ہو، گھیرا ہوا ہو، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پس جب خوف چلا جائے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ، وہ تانے دیتے ہیں تمہیں زبانوں کے ساتھ، کیسی زبانیں، حداد، جو انتہائی تیز ہوں گی، اشحۃ علی الخیر، بخل کرتے ہوئے مال پر، اولئک لم یؤمنوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہرگز ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو مٹا دیا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ آخری آیت جی، رکوع نمبر 2، وہ یہ گمان کرتے ہیں جو لشکر لڑنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ ہرگز نہیں آئے، ہرگز وہ گئے نہیں ہیں لشکر، اور اگر داخل ہو جائے لشکر تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں لڑنا نہ پڑے،
بلکہ ہم ایک شہر سے باہر کسی قصبے میں بیٹھ جائیں، کسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور پوچھتے رہیں اس لشکر کے بارے میں، خبریں لیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہاد بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، اس کے لیے بہت کم لوگ لڑنا چاہتے ہیں، بہت کم لوگ۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ گمان کرتے ہیں لشکروں کے بارے میں کہ ہرگز وہ نہیں گئے۔ اور اسی آیت کے اندر احزاب جو آیا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورت الاحزاب ہے۔ تسمیت الکل باسم الجز کے اسلوب کے مطابق کہ ایک جز کی وجہ سے پوری سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورت الاحزاب رکھا۔ اس غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کو بیان کرتی ہے، ایک ہی غزوے کے دو نام ہیں۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ گمان کرتے ہیں لشکروں کے بارے میں کہ وہ ہرگز نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر آ جائیں، یودو تو یہ تمنا کرتے ہیں، لو انہم بادون فی الاعراب، کہ یہ دیہات کے اندر، قریبی جو دیہات ہے سائڈوں پر، اس کے اندر چلے جائیں۔ یسألون عن انبائکم، اور وہ پوچھتے رہیں ان کی خبروں کے بارے میں، ان کے متعلق پوچھتے رہیں۔ وَلَوْ كَانُوا، اور نہیں ہے تم میں، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر ہوں تمہارے درمیان، ما قاتلوا، نہیں ہے لڑنے والے وہ، الا قلیلا، مگر بہت کم لوگ۔ پھر دیکھیں یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ گمان کرتے ہیں لشکروں کے بارے میں کہ وہ ہرگز نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر وہ لشکر آ جائیں، یبدو یہ تمنا کرتے ہیں، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش کہ ہم اس جگہ سے باہر کسی دیہات میں ہوں۔ یسألون عن انبائکم، وہ پوچھتے رہتے ہیں تمہاری خبروں کے بارے میں، تمہارے متعلق۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر وہ تم میں ہوں، ما قاتلوا، وہ نہیں لڑیں گے، الا قلیلا، مگر بہت کم لوگ۔ آگے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا دو لوگوں کے لیے، جو اللہ پر امید رکھتا ہے اور آخرت پر امید رکھتا ہے، اور تیسرا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً بہترین نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمہارے لیے۔ کس کس کے لیے؟ لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ پر امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ لقد کان لکم، یقیناً تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ کس کے لیے؟ لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ پر امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اب جب مومن لشکروں کو دیکھتے ہیں، ان کے الفاظ کیا ہیں جی؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا، یہ ہے وہ، ما وعدنا اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ اللہ نے کہا جب انہوں نے اتنی بات کر دی یقینی طور پر، اللہ نے کہا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کے لیے ایمان اور فرما برداری کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہوا، یعنی دو چیزیں زیادہ ہو گئی ان کے لیے، ایمان اور فرما برداری۔ پھر دیکھیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا،
قالو انہوں نے کہا ھذا یہ ہے ما وہ چیز وعدنا اللہ ورسولہ جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا، وصدق اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما اور ان کے لیے سوائے ایمان اور فرما برداری کے کچھ زیادہ نہیں ہوا۔ اب جب اللہ رب العزت نے مومنوں سے وعدہ لیا عالم ارواح کے اندر، تو اللہ نے پوچھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان میں کہا قالوا بلا یقیناً آپ ہی وربنا ہمارے رب ہے۔ اللہ رب العزت اس وعدے کو دہراتے ہیں کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر کے چلے گئے، یعنی اسی عقیدے پر، عقیدہ توحید، رسالت، آخرت، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان، ختم نبوت پر ایمان، یہ تمام چیزوں کو یقینی طور پر مانتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں کی۔ کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، یعنی اسی عقیدے کے اوپر وہ محنت کر رہے ہیں، خوب محنت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے گی، موت کے انتظار تک، یعنی موت تک۔ وما بدلوا تبدیلا، اور آخری بات کی کہ انہوں نے ذرا برابر بھی انہوں نے تبدیلی نہیں کی اس اپنے عقیدے کے اندر۔ تو اللہ نے کہا یہ وہ مومن ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ من المؤمنین رجال صدقوا، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا، وعدہ کیا۔ فمنہم من قضا نحبہ، پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے۔ ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، یعنی موت تک۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے ذرا برابر بھی اس میں تبدیلی نہیں کی۔ پھر دیکھیں من المؤمنین رجال صدقوا، مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا۔ فمنہم من قضا نحبہ، پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی نظر کو پورا کر چکے۔ ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں کی، کچھ بھی تبدیلی نہیں کی۔ لیجزی اللہ، تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے الصادقین بصدقہم، سچوں کو ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور منافقین کو عذاب دے انشاء اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالی خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور منافقین کو عذاب دے انشاء اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ جی سورۃ الاحزاب کی 33 آیات ہماری مکمل ہوئی۔ کسی قسم کا سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔